سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم پر مشتمل پروگرام مطالب الفرقان کے ساتھ وقار احمد وقار حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا مفہوم ہمارے سامنے ہے اور گزشتہ پروگرام سے ہم اس کو منسلک کرتے ہیں اور آیت نمبر 3 کے جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات کو وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں پچھلے درس میں بات کو چھوڑا گیا تھا، اور بات چل رہی تھی صلات کے اجتماعات کے حوالے سے۔ یہ جو ہمارے ہاں کے اجتماعات صلات ہیں، یہ اس نظام کی واقیم الصلاۃ کا جو نظام قائم کرنا ہے، یہ اس کے ایک سمٹی ہوئی شکل ہے جسے اس لیے دہرایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بڑا عجیب نظام ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر محلوں کے اندر، شہر کی بڑی مسجدوں کے اندر، مختلف مقامات پر یہاں ان کے اجتماعات ہیں۔ ان اجتماعات کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں وہ آپ کے ہاں کا جو سارا نظام ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، سمٹ کر آ گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آواز کے اوپر جو کاروبار تم کر رہے ہو چھوڑ کر چلے آؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 9۔ آواز آئے تو بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤ، چھوڑ دو جو کچھ کاروبار کرتے ہو۔ اس نظام کی پہلی چیز تو یہ ہے برادران عزیز، یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ یہ نظام قائم رہے۔ اس پہ جب اس نے آواز دی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف چلے آؤ۔ یہ بڑا نظام ہے۔ اس کی سمٹی ہوئی شکل آپ دیکھیے کہ کیا چلی آ رہی ہے۔ یہاں آ گئے صاحب، اپنے میں سے جو سب سے بہتر انسان ہے اس کو اپنا رہنما مقرر کر لو، لیڈر مقرر کر لو، جسے آپ امام کہتے ہیں، اسے اپنے میں سے چن لو۔ اب صفیں سیدھی کر لو، چھوٹے اور بڑے امتیازات ختم کر دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ فوج کے نظام میں جس طرح سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، کیسے صفیں سیدھی ہو رہی ہیں۔ ایک قطار میں اوپر کھڑے ہو جاؤ، اپنے میں سے جو تم نے بڑا چنا ہے وہ آواز دیتا ہے، اس کی اطاعت کرتے چلے آؤ۔ کھڑا ہے تو کھڑا رہے، اس کی ایک آواز کے اوپر پوری کی پوری پلاٹون جماعت پیچھے بائی نہیں، وہی کچھ کرے جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اگر اس وقت بھولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آواز تو دو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بھول کی چیز کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے طور پر جسے تم ٹھیک سمجھتے ہو وہ نہ کرنے لگ جاؤ۔ جو بھول وہ کر رہا ہے تم وہی کرنے لگ جاؤ صاحب۔ یہ ہے مرکز کی اطاعت۔ بھول ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے، لیکن صاحب میں بھی اگر آپ نے انتشار پیدا کر دیا تو یہ صلاۃ نہ رہی جو تفرقہ مٹاتی تھی، یہ تو تفرقہ پیدا کر رہی ہے۔ عزیزان من، آپ اس نظام کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی وقت بھولتا بھی ہے تو پھر بھی تفرقہ نہ پیدا کرو، وہی کر دو جو وہ کرتا ہے۔ سہون کوئی چیز ایسی کر لینا یا کوئی ایسی تباہ کن نتیجہ پیدا نہیں کرے گی جیسا انتشار اور تفرقہ نتیجہ پیدا کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے وہ گو سالے کی پرستش شروع کر دی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہارون علیہ السلام تم بیٹھے دیکھتے رہے، اس قوم کو اس سے روکا نہیں؟ گو سالہ پرستی تو شرک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ تم آ کر مجھے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، میں نے انہیں تفرقے سے بچا لیا۔ یہ جو ان کے ہاں کی جہالت ہے یہ تو ٹھیک ہو جائے گی، تفرقہ پیدا ہو جاتا تو تباہی آ جاتی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ آپ کی ساری صلات اس حسن نظم و نسق کے ساتھ یہ کیا کچھ کرتی ہے۔ پوری قوم خاموش ہے،
ان کو نمائندہ ہی کچھ کہہ رہا ہے. ان میں سے کوئی اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں نہیں بول رہا. وہ جو کہتا ہے یہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس انداز سے یہ صلاۃ آپ کی پوری ہوتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہی احکام جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. خدا کے انہی احکام و اصول کو وہ بیان کرتا ہے, انہی کا ہم اقرار کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے تفرقہ قبول نہیں کیا, شرک قبول کر لیا. گو شالے کی پرستش ہو رہی ہے, اسے وہ قبول کیے بیٹھے, روک نہیں رہے, اس لیے کہ تفرقہ پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ تفرقہ پیدا ہونے کے بعد جو تباہ کن نتائج پیدا کرے گا, اس کو ان کو صحیح کرنے میں تو کتنا وقت لگ جائے اور کتنا مشکل کام وہ ہوگا. تو ناظرین کرام یاد رکھیے, یہ نفسیات کا ایک گہرا مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر سے جو خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر اس کے مطابق جسم سے ایک حرکت سرزد ہوتی ہے. آپ تقریر کرنے والے کو دیکھتے ہیں, وہ اس کے بیان کے اندر جس قدر انداز ہوتا ہے, کہیں زور دینے کا اور کہیں نرمی برتنے کا, کہیں آواز کو اونچے اس پر لے کے جاتا ہے, کہیں نیچے لے کے جاتا ہے, اس کے سارے جسم کی ساری حرکتیں آٹومیٹیکلی خود بخود غیر شعوری طور پر وہ کچھ کرتی چلی جاتی ہیں. یہ کیسے ہے؟ کسی سے کہیے کہ صاحب کچھ آپ نہ کیجئے, کسی مقرر سے کہیے, آپ دیکھیں گے کہ وہ 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ غیر شعوری طور پر جو ہو رہا تھا اس پہ آپ نے بند لگا دیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, صرف کھڑے ہو کے تقریر ایسے کرتے رہے. وہ خالی شعور تو دنیا میں کچھ نہیں کہتا. یہ دونوں چیزیں متوازی چلتی ہیں. اصطلاح میں اسے پیراللزم, متوازیت کہتے ہیں, یعنی اندر سے خیالات کا مظاہرہ جسم کی حرکات کے ذریعے سے اس صلاۃ میں سمٹی ہوئی یہ ساری چیز آ گئی. ہم نے جھکنا ہے تو صرف ایک اس کے قانون کے سامنے جھکنا ہے, اور جو ہی ہم نے جھکنا کہا آپ دیکھتے ہیں انسان کا سر جھک جاتا ہے. سلام کرتے وقت بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے, تعظیم کے لیے آپ کا سر جھک جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ جھکاؤ اطاعت کے یہ خیالات ہی نہ ہو, یہاں نماز میں آپ حساب کر رہے ہیں, اور معاف رکھیے گا بعض اوقات بعض چیزیں نماز میں ہی سمجھ میں آتی ہیں. پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ دکاندار تھا, وہ پیچھے سے سودا کر آیا, بیٹے سے آ کر اس نے بات کی, اس نے کہا یہ تو آپ نے غلط کیا, اس میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں صرف بیانہ دے کر آیا ہوں, انتظام کر لیں گے. اس نے کہا کہ آپ کیا انتظام کر لیں گے؟ کہنے لگا کہ ہم کوئی بھی بہانہ کر دیں گے. کیا بہانہ کر دیں گے؟ ہم بکھیڑا ڈال دیں گے. اور کہنے لگا اگر بکھیڑا ہی ڈالنا ہے تو ڈال دو, بات ہی تازہ ہے, دیر کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس وقت میری عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو وہ نمازیں پڑھی ہیں, وہ نماز کے ساتھ اس بکھیڑا ڈالنے کی تفصیل بھی دے کر آؤں گا. یہ بکھیڑا ڈالنا کیسے ہے, بکھیڑا ڈالیں گے کیسے؟ یعنی کہ ایک رسم کو پورا کر رہا ہے, باقی جو بے ایمانی کا کام ہے وہ ہم کر لیں گے. عزیزان من, یہ پیراللزم متوازیت نہیں ہے. پیراللزم متوازیت اور منافقت میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آپ کے دل سے وہی چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود اٹھیں, آپ کے ہاں وہی حرکات ہوں, یہ پیراللزم متوازیت ہوتی ہے. اندر کچھ اور ہو, ظاہر میں آپ کچھ اور کر رہے ہیں, اسے منافقت کہتے ہیں. ان دونوں کی ہم آہنگی کا نام ہی ایمان ہوتا ہے. برادران عزیز, میں نے کہا تھا کہ یہ صلاۃ کی سمٹی ہوئی شکلیں ہیں جنہیں اجتماعات صلاۃ کہتے ہیں. وہ فوجی کے لیے آواز دینے پر میدان جنگ میں جانا ہی ضروری نہیں ہوتا. صبح کے وقت جو اس کی پیٹی ہوتی ہے اس میں حاضری بھی ویسی ہی ضروری ہوتی ہے. یہ اجتماعات صلاۃ بھی نہایت ضروری ہے, بشرطے کہ یہ الصلاۃ کے اجتماعات ہوں. یاد رکھیے, قرآن کریم جسے ہم اب نماز کہتے ہیں اسی کو ہم صلاۃ کے معنی میں لے لیں گے. اس کی جزیات خود متعین نہیں کہ قرآن کریم نے, اس کی بہت تھوڑی سی جزیات ہیں. ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں جنگ کے دوران میں 2 رکعتیں ادا کی تھی. اس میں سجدے کا لفظ بھی ہے, قیام بھی ہے, لیکن قرآن نے باقی جزیات نہیں دی. البتہ نماز سے پہلے جو وضو ہے یا پاکیزگی کے لیے غسل ہے,
کیا بات ہے قرآن کی، ان کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان آیا. صفائی اور پاکیزگی جو جسم کی ہے اس کے اوپر بھی وہ کتنا زور دیتا ہے. یہ چیزیں ہیں. نماز کے جزیات کا سارا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت قوم جو نماز پڑھنے والی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تفرقہ اور انتشار کتنا ہے، اور یہ ہے وہ تفرقہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مٹ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ کسی دوسرے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے. یہاں تو ہم صدیوں سے روزہ کھولنے کے 4 منٹ کا فرق مٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جب آپ نے دین کی یہ چیز اتنا متشدد جز بنا دی، بلکہ بنیاد بنا دی، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ تفرقہ مٹ ہی نہیں سکتے، اور تفرقہ تو قرآن کی بنص صریح شرک ہے. پھر کیا مایوس ہو کر بیٹھ جائیے؟ نہیں، قطعاً نہیں. اس کا طریقہ سلام هي حتى مطلع الفجر. جیمز ٹی وی کی لائیو سحر نشریات مطلع الفجر کے پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان منیرہ خان. ناظرین، میں بتاتی چلوں کہ تبویب کا مطلب ہے باب، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ مختلف چیپٹرز کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ قرآن مجید میں آخرت کے حوالے سے، آباء و اجداد، جنگ وغیرہ کے حوالے سے کس صورت اور کس آیت میں کیا تذکرہ ہوا ہے، تو آپ ملاحظہ کریں گے میرے پروگرام تبویب القرآن میں. دیکھتے رہیے لائیو سحر نشریات مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. جیمز ٹی وی کی لائیو سحر نشریات مطلع الفجر کے پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان منیرہ خان. ناظرین، میں بتاتی چلوں کہ تبویب کا مطلب ہے باب، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ مختلف چیپٹرز کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ قرآن مجید میں آخرت کے حوالے سے، آباء و اجداد، جنگ وغیرہ کے حوالے سے کس صورت اور کس آیت میں کیا تذکرہ ہوا ہے، تو آپ ملاحظہ کریں گے میرے پروگرام تبویب القرآن میں. تو مایوس ہو کر کے تو بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے. اس کا طریقہ یہی تھا جو قرآن نے بتایا تھا کہ اپنے تمکن فی الارض، اپنے استخلاف، اپنی آزاد مملکت کے اندر اقامت صلاۃ کرو، جس کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا. یہاں اسلامی مملکت یا جہاں کہیں بھی یہ قائم ہو، جسے استخلاف فی الارض ہم کہیں گے، اس کا فریضہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم کرے جس کے اندر تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع دل کی گہرائی سے کرتے چلے جائیں، اور اس کی سمٹی ہوئی شکل جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، اس کا انتظام بھی اسی کے ماتحت ہو. وہ مرکزیت اگر آپ کے ہاں قائم ہو گئی تو یاد رکھیے، جس طرح اس پیمان کا اتباع ضروری ہے کہ کیپ ٹو دا لیفٹ، بائیں طرف چلو، وہ جو شکل مقرر کر دے گا، بہرحال قرآن کریم کی روشنی میں امت جس طرح سے کرتی آئی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ایک واحد شکل قائم کرے گا، اس کا اتباع اسی طرح سے واجب ہو جائے گا جس طرح مملکت کے دوسرے ہر قانون کا اتباع لازم ہوتا ہے. اس تفرقے اور انتشار میں اس طرح سے وحدت پیدا ہوگی کہ پھر سے حکومت خداوندی کا قیام ہو جائے. اس کے بغیر کوئی شکل نہیں ہے. اب یہ ہماری انفرادی چیز ہے، ایسی انفرادی چیز کہ آپ کے ہاں کی مملکت بھی ان معاملات کے اندر دخل نہیں دیتی. یہ تو خیر پھر عبادات ہیں. ہمارے ہاں تو ان لوگوں نے جب سے یہ ہمارے ہاں سنویت ڈوئلزم ہوئی، سیکولر حکومت اور نظام مذہب، اور آپ کے ہاں جو یہ شخصی قوانین، پرسنل لاز ہیں، ان میں حکومت دخل نہیں دیتی. حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت ایسے نہیں ہوگی. اس میں تو مومن کی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گوشہ اس سے باہر نہیں آتا.
برادران عزیز، وہ سیکولر حکومت نہیں ہوتی، وہ نظام خداوندی ہوتا ہے. اس کا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ یہ چیز پیدا کرے. یہ وہ شکل ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی. وہاں 2 قسم کی نمازیں نہیں تھیں، نمازوں کی 2 شکلیں نہیں تھیں. لیکن آج اگر آپ یہ کہیں کہ موجودہ نمازوں کی شکلوں میں سے کسی طرح سے متعین کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریق سے نماز پڑھی تھی، تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے کہ ہر گروہ جس طرح سے خود نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ ثبوت بہم پہنچا دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی تھی. اس کے بعد آپ کے پاس کون سا ذریعہ رہ جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف تو لانے سے رہے. یہاں پر میں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب اپنے وقت کے بہت جید عالم، ان کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت ایک ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سوال آتے تھے، ان کے وہ جوابات بھی دیتے. تو کسی نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ بہترین ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت مفاہمت کے حوالے سے انداز میں بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے، جتنے بھی گروہ ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں جو مختلف طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے پاس اس طریقہ نماز کا ثبوت بہرحال ہوتا ہے کہ حضور نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ گویا یہ تو طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریق سے نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ آپ چاہے کوئی سا بھی ایک طریقہ اختیار کر لیجئے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ ضرور ان تمام دوسرے طریقوں سے بھی نماز ضرور پڑھیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام طریقوں سے نماز پڑھی ہے. تو مفاہمت کا انداز یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ میں صرف اپنے ہی طریقے کو صحیح مان کر، اور نہ صرف صحیح مان کر، وہی متشدد والا معاملہ کہ دوسرے تمام طریق پر کفر کی قدغن لگا دوں، کہ یعنی کہ وہ شخص جو میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جناب. تو یہ متشدد رویہ، اس سے اجتناب برتنا ضروری ہے. لہٰذا اس انفرادیت کے زمانے میں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس نماز میں وحدت پیدا کر لیں. مرکزیت کے زمانے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. اور میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ اس باب میں میرا مسلک یہ ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس طریق سے اس وقت انفرادی طور پر جس طرح اپنے یہ شعائر ادا کر رہے ہیں، ان میں کوئی دخل نہ دیا جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے. وہی ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب والی بات، ان کو اسی طرح سے کرنے دیا جائے. یہ مذہب کی چیز ہے، یہ انفرادی چیز ہے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیز دین کی نہیں ہے. دین کے نظام میں ان اجتماعات کی ایک ہی شکل ہوگی، اور وہ شکل ہوگی جسے مرکز ملت کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، اس کے معنی اسلامی مملکت کی سینٹرل اتھارٹی ہوتے ہیں. وہ آپ کے ہاں قانون کی روح سے، دستور کی روح سے جو بھی ہو جائے، وہ جو کچھ مقرر کرے گی، اس سے آپ کے ہاں پھر دوبارہ وحدت پیدا ہوگی. اور جب وحدت پیدا ہوگی پھر یہ دین کی الصلاۃ بنے گی. ذہن من، جو صلاۃ آپ کے عام اجتماعات میں بھی تفرقہ پیدا کر دے کہ 4 ادھر اٹھیں 10 ادھر اٹھیں، وہ تو الصلاۃ نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے بتایا یہ تھا ہدی للمتقین، سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 2. کہا تھا یہ قرآن ان لوگوں کو منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں. اور آگے بات چلی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بات اب تک کے دروس میں ہو گئی. اور آگے ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 3. یہ بات ہم نے ابھی طے کر لی. قرآن کی اور خصوصیت کیا ہے؟ ابھی جو صلاۃ کے ساتھ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سارے قرآن میں آپ دیکھیے کہ اقیم الصلاۃ کا وآتوا الزکوٰۃ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ چلا آ رہا ہے. میں نے زکوٰۃ کے متعلق عرض کیا کہ جب یہ لفظ کسی آیت میں آگے چل کر آئے گا تو اس وقت عرض کروں گا. یہاں صرف یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 3. جو کچھ انہیں ہم نے رزق دیا ہے یہ اسے کھلا رکھتے ہیں. ينفقون کا ابھی میں مفہوم بیان کرتا ہوں. رزق جو صرف طبعی طور پر انسان کی
جو زندگی ہے اسی کو قائم رکھنے کے ذرائع کو نہیں کہتے. یہ قرآن ہے. جب اس نے یہ رزق کہا تو مفہوم یہی ہے کہ تمام وہ سامان جس سے زندگی قائم رہے. قرآن کی روح سے زندگی تو یہ طبعی زندگی ہی نہیں, اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اس ذات کی زندگی اور نشو و نما تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. تو اسے بتانے کے لیے کہ یہ جو رزق کا لفظ ہے اسے صرف طبعی چیزوں کے اوپر محدود کر کے نہ رکھ لینا, بلکہ اس کے علاوہ وہ شے جو انسان کے طبعی جسم سے ماورا ہے, الگ ہے, اس سے اونچا ہے, اس کی نشو و نما کے سامان کے لیے بھی رزق کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے. دیکھیے قرآن سورہ حج میں کیا کہتا ہے. کہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 58. جو لوگ خدا کے مقصد کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, جو کچھ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, پھر میدان جنگ میں پہنچ کر وہ قتل ہو جاتے ہیں یا راستے میں ہی مر جاتے ہیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 58. یہ جو مر جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں خدا انہیں رزق حسنا عطا کرے گا. تو طبعی جسم کے نہ رہنے کے بعد بھی جو نشو و نما کے سامان ہوتے ہیں قرآن نے انہیں بھی رزق کہا ہے. یاد رکھیے میں نے آیت صرف یہ بیان کرنے کے لیے پڑھی ہے, لہٰذا اس زندگی میں بھی انسان کا جو طبعی جسم ہے, جو طبعی جسم ہے اس کی نشو و نما کے لیے اور اس کے علاوہ وہ شے جس نے اس جسم کی فنا ہونے کے بعد باقی رہنا ہے اس کی نشو و نما کے لیے بھی جو سامان ہوں گے انہیں رزق کہا جائے گا. اور یہ جو ایک اور ہے اس میں ایک شرط عائد کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ضروریات زندگی کا جو بر وقت دینا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے. بڑی قوم تھی صاحب, عزیزان من, ورنہ مردے قل کرن واسطے تو کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں قل کرن واسطے عہدے تے تسی حلوہ رکھ دیو, یعنی کہ وہ مرا تو بھوک سے تھا اور اس کے رسم قل پر تم حلوہ سامنے رکھتے ہو. آپ ہنس رہے ہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئی بڑے بڑے ہیں جن کے گلے گھونٹے ہیں, وہ بھوک سے مرے ہیں, ان کے مرنے کے بعد آپ نے ان کی قبروں کے اوپر لاکھوں روپے کے مقبرے بنائے ہوئے ہیں. آپ یہ قوم ہیں, یہ تھی وہ قوم, وہ رزق کہتی ہی اسے تھی جو بر وقت دیا جائے. اور یہ صرف طبعی جسم تک, طبعی زندگی تک محدود نہیں ہے, یعنی ذات کی نشو و نما کے لیے اگر کسی کی تعریف سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے, آپ کی حوصلہ افزائی سے کسی کو نشو و نما مل سکتی ہے, آپ کی شاباش سے کسی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے, تو یہ بھی رزق کے زمرے میں آئے گا. جب خدا کہتا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں تو وہ جسم کی نشو و نما کے لیے, انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے سامان نشو و نما دیتا ہے اور بر وقت دیتا ہے. جو میں نے بھی بات کہی کہ مار دے دے, مقصد وہ اپنی زندگی میں ترستا رہا ہو جن الفاظ کو, وہ اس کو اپنی زندگی میں بر وقت نہ ملا, رزق نہ ملا, اور شاید یہی کسک اس کی موت کا بھی سبب بن جاتی ہو. تو بر وقت مہیا کرنا. دیتا کیسے ہے اللہ تعالیٰ؟ ذمہ داری کے لیے اس نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, سورۃ نمبر 11 کی آیت نمبر 6. زمین میں کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو. اب اگر اس کو اسی طرح سے لیا جائے, دوسرے مقامات کی روشنی میں نہ سمجھا جائے, تو پھر تو برادران عزیز بڑے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں. ایک ایک قحط میں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں, اور آج تو ساری دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی رات کو بھوکی سوتی ہے. پھر اگر یہ چیز ہے کہ ہر متنفس, ہر ذی حیات, ہر چلنے والے کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے, تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کیسی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن نے قرآن کی بات سمجھنے کا طریقہ بتایا ہے, ہم اس طریق سے نہیں سمجھ رہے. اس نے بات خود سمجھا دی
ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ خدا کے ذمہ کیسے دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کر دینا، چھپر پھاڑ کر دینا. وہ ٹھیک ہے کہ انہیں تو ملتا ہوگا جنہوں نے آندھی کے بیر لوٹے ہیں، محنت کش بیچارے کو تو نہیں ملتا، تو یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے؟ کہا ہے کہ تمہیں یہ کہنے والے آ کر بہکائیں گے کہ بھائی یہ بھوکے مر رہے ہیں، خدا کے ذمہ رزق ہے، جب وہی نہیں دینا چاہتا تو ہم کون ہیں ان کے لیے جو انتظام کریں. یہ تو خدا کے خلاف اعلان ہو جائے گا، یہ تو لڑائی مول لینے والی بات ہو جائے گی. وہ اسے رزق نہیں دینا چاہتا، ہم اسے رزق پہنچائیں، یہ تو اس کی مشیت کے خلاف ہے، یہ کہیں گے. اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کیوں نہ دیتا؟ قرآن کی غلط فہمی، قرآن سے صحیح طرح نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ لیا ہے تو وہ خود پہنچائے گا، اور اگر وہی نہیں پہنچا رہا تو پھر ہم کیوں دیں؟ اگر ہم دیں گے تو یہ تو اللہ کے خلاف اعلان ہے، جہاں جنگ ہو جائے گا، لڑائی مول لینے والی بات ہو جائے گی. وہ اسے رزق نہیں دینا چاہتا، ہم اسے رزق پہنچائیں، یہ تو اس کی مشیت کے خلاف ہو جائے گا. اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کیوں نہ دے دیتا؟ اس کی مشیت ایسی تھی، اس نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. آپ کے ہاں یہ مسلمہ ہے، آپ ان چیزوں کو صبح شام سنتے ہیں. سنیے، وہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 47. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو یہ کچھ اللہ نے رزق بکھیر کر رکھ دیا ہے، جو کچھ یہ دیا ہے اسے تم دوسروں کی ضروریات کے لیے بھی کھلا رکھو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بھوکوں کو روٹی کیوں نہیں کھلاتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ قال الذین کفروا للذین آمنوا، سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 47. سنیے عزیزان من، یہ کن کا قول ہے؟ یہ کافر مومنین کو جواب دیتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 47. ارے کیا ہم اس کو روٹی دیں گے کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ اس کو روٹی دیتا؟ توبہ توبہ، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ کافر یہ جواب دیتے ہیں. عزیزان من، ماتھا پکڑ کر بیٹھ جائیے، ماتھا پکڑ کر بیٹھ جائیے. ہمارے ہاں یہ باتیں عام چلتی ہیں، جتنا زیادہ شدت سے اس کو بیان کرتا ہے اتنا زیادہ کچھ خدا کا مقرب سا سمجھا جاتا ہے. مشیت پہ سب کچھ موقوف ہے صاحب. یہ چیز کہ راضی برضا رہنا ہے، یہی شعار زندگی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی مشیت میں ہوتا، اگر وہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا نہ دیتا، کھلا نہ دیتا، کھلا کھانا کھلا دیتا جناب. یہ اس کی مشیت میں نہیں ہے. ہم کون ہیں یہ کچھ کرنے والے؟ کہا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 37. اس سے زیادہ کھلی گمراہی بھی کوئی اور ہو سکتی ہے جو یہ بکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیز ہے خدا براہ راست یہ رزق نہیں دیتا. یہ پھر کس طرح سے ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے اس نظام کے ذریعے جو جماعت مومنین قائم کرتی ہے، جسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. یہ جو خدا کے نام پر حکومت کرتے ہیں، یہ خدا کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اگر یہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ان کو کوئی حق حکومت نہیں پہنچتا. یہ تو ایک طرف رہے. اس نے تو اپنے متعلق کہا ہے کہ الحمدللہ، حمد و ستائش اس کے لیے ہے جو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام اقوام عالم کی، تمام جہان کی پرورش کرتا ہے. تمام تعریف اس کے لیے جو رب ہے، یعنی کہ پرورش کرتا ہے. ربوبیت کا تقاضا ہے، یعنی کہ الحمد کا تقاضا ربوبیت. ربوبیت مانا پرورش، نشو و نما. جو پرورش کرتا ہے، جو خدا کے اس نظام کو قائم کرتا ہے، وہ وجہ مستحق حمد و ستائش ہے. جو خدا کے نام پہ حکومت کرتا ہے، خدا کی ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتا ہے. یہ ہے وہ جن کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ نمبر 76 آیت نمبر 8. وہ ان تمام کا جو تنہا رہ جانے والے ہیں، جن کے کاروبار رک چکے ہوئے ہیں، یا ان کے اوپر معاشرے نے کوئی اور ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ وہ اس میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، اپنی منشا کے مطابق کچھ کر نہیں سکتے. یہ جتنے لوگ ہیں وہ ان سب کی روٹی کا انتظام کریں گے، اور کریں گے تو یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، سورۃ نمبر 76 آیت نمبر 9. ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہے، تمہاری خاطر نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ نمبر 76 آیت نمبر 9. اس کے بدلے ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں. معاوضہ تو ایک طرف، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے.
ارے شکریہ تو وہ چاہے جو احسان کرے، ہم تو اس کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے خدا کی طرف سے لے رکھی ہے۔ عزیزان من، اور یہ جو نطعمکم طریق ہے، اس کو قرآن نے انفاق سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 3۔ اس کا ترجمہ ہم نے اپنے ہاں کیا کہ خرچ کرتے ہیں، یہ صحیح طور پر اس کے معنی کو ادا نہیں کرتا۔ یہ خرچ کرنا نہیں ہے، اس کے بنیادی معنی اور ہیں۔ یہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو اپنے بل نکالتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے 2-3 منہ رکھتے ہیں، جن میں مثلا ایک چوہا ادھر سے گھستا ہے اور دوسرے سے اس نے اور منہ رکھے ہوتے ہیں، اگر کوئی ادھر سے اس کو پکڑنے والا ہو تو وہ دوسرے منہ سے آ کر نکل جائے۔ اس قسم کی سرنگ، اس قسم کا بل، کوئی اس قسم کی چیز جس کے دونوں منہ کھلے رہ جائیں، یہ ہے جس کو النفقہ کہتے ہیں۔ یوں بات سمجھ آئی؟ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے دونوں منہ کھلے رہیں۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ وجمع فاوعى، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 18۔ وہ کہتا ہے کہ ڈالتا ہے نیچے سے تھیلی، پہلے بند ہوتی ہے، اوپر ایک منہ کھلا تھا، دونوں منہ کھلے ہوں۔ میانی آپ نے دیکھی ہیں، اب تو روپیہ ہی نہیں، ہمارے ہاں وہ میانی کیا ہوگی، وہ ایک زمانے میں چلا کرتی، وہ میانی ہوتی تھی جس میں وہ روپیہ ڈالا کرتے تھے، اس کا جو اگلا حصہ تھا اس کو باندھ کر رکھا ہوتا تھا۔ یہ ینفقون نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جماعت مومنین کا نظام یہ ہے کہ اس کے ہاں معاشیات میں دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے ما حاصل ہوتا ہے، ادھر سے مخارج ہوتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، نشو و نما کے لیے صحیح طریقے سے چلا جاتا ہے۔ اس کو ینفقون کہتے ہیں۔ برادران عزیز، اس میں جمع کرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یکنزون الذہب والفضۃ، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 34۔ یہ جو اس طرح سے اس کو جمع رکھ لیتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، اس سب کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پشتوں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اس نے بدترین جہنم کا انسان بتایا، جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جمع مالم و عددہ، سورۃ نمبر 106 آیت نمبر 2، جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کہ کتنے ہو گئے، ابھی 99 کے پھیرے میں پڑتا ہے۔ قرآن تو جو جمع کرنا ہے اس کی یہ کیفیت دیتا ہے، اور یہ عزیزان من وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج اس نے اتفاق سے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں یہ خاص نشریات مطالب الفرقان کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آ گئی۔ کبھی یہ سنت آپ کے سامنے نہیں لائی جاتی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی 2 روپے بھی جمع کر کے نہیں رکھے۔ وفات کے وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ کہیں سے 7 دینار آئے تھے، غشی کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو بیوی سے پوچھا کہ وہ جو روپے آئے تھے بیت المال میں بھیج دیے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی میں تھے، اس لیے ابھی نہیں بھیجے، رکھے ہیں۔ کہا کہ جلدی سے اس کو بھیج دو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ یہاں ہو اور میں خدا کے ہاں جاؤں اور وہ مجھ سے کہے کہ اس حالت میں آتا ہے کہ روپیہ جمع کیا ہوا تھا کہ دنیا سے آ گئے ہو، بھیجو تاکہ میں سکون کے ساتھ وفات پاؤں۔ کوئی جائیداد نہیں، کوئی ترکہ نہیں، کوئی جمع کیا ہوا روپیہ نہیں، کوئی کچھ چیز نہیں۔ جب جمع ہی نہیں کیا تو جس طریق سے یہ آج زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں سال بھر جمع کیجئے، اس میں سے اتنا نکالیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آپ کے سامنے نہیں لائے گا، کوئی نہیں لائے گا۔ یہ تھا خدا کا حکم، ینفقون میں یہ دونوں سرے کھلے رکھتے تھے۔ برادران عزیز، اس میانی میں روپیہ ڈالیے جس کو نیچے سے نہ باندھا ہوا ہو، اس پر ٹکتا ہی نہیں ہے، رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں لفظ ینفقون اور انفاق کا پایا جانے والا مفہوم کیا ہے وہ بھی سنیے، اور عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو زبان عربی ہے اور قرآن کا انتخاب ہے، اعجاز ہے۔ اس میں ایک لفظ ینفقون کے اندر آپ کا سارا نظام معیشت بند کر کے رکھ دیا ہے۔ انفاق کے معنی اب آپ کے ہاں سمٹ کر رہ گئے۔ لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرتے جائیے اور سال کے بعد پھر اس میں سے 2.5% نکال کر خیرات کے طور پر دے دیجئے، باقی سارا شیر مادر کی طرح حلال و طیب ہے۔ کیا یہ انفاق ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ کیا یہ ہے وہ معنی جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
اب یہ چیز ہے عزیزان من، جو نظام معیشت ہے اسے اتنا کھلا رکھا جائے، کتنا کھلا رکھا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ قرآن ہے، میں نے یہ سوال نہیں کیا، آج یہ سوال نہیں ہوا، یہ اس وقت بھی سوال ہوا تھا. کہا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 219. یہ پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کتنا کھلا رکھیں. سوال سن لیے برادران عزیز آپ نے. آج اس کا جواب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دیا تھا. قل العفو، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 219. ان سے کہو کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جتنا ہے سارے کا سارا کھلا رکھیے. یاد رکھیے زینمن، آپ کا یہ جو نظام ہے جس میں آپ یہ سارا کچھ جمع کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ شرعاً بالکل جائز ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ اسلام میں یہ شرعاً بالکل جائز ہے جمع کر کے رکھنا. اگر اس میں سے یہ اتنا نکالا جائے، یاد رکھیے یہ قرآن کا نظام نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ جان ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، یہ قرآن کریم کی رہنمائی ہے ان متقین کے لیے. تو اب آپ یہ سمجھے کہ نظام کے وہ جو اندیکھے نتائج تھے ان کے اوپر وہ کیسے ایمان لاتے ہیں. شروع میں تو یہ دینا ہی دینا ہے، رکھنا ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدمی کیسے اس کے لیے آمادہ ہوں گے. اس کے لیے آمادگی مشکل نظر آتی ہے. آگے آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. کہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کسان ہیں، سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 5 ہے. کسان نے جو گھر میں تھوڑا سا غلہ دانہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ اس کے بچوں کا 15-20 دن یا مہینے بھر کے لیے تو پیٹ بھر سکتا ہے، یہ اس کا آخری اثاثہ ہوتا ہے. وہ اس کو سر پر اٹھا کر لے جاتا ہے اور باہر جا کر مٹی میں ملا کر چلا آتا ہے. ایک دانہ بھی گھر میں نہیں رکھتا. یہ انفاق ہے. اس نے منہ کھول دیا، یہ وہاں بکھیر کر آیا ہے. یہ کیوں بکھیر آیا ہے؟ کس چیز نے اس کے اندر یہ جرت اور ہمت پیدا کی؟ یہ اس ایمان بالغیب نے کیا کہ یہ ایک ایک دانہ میرے گھر کے اندر 700 دانے لائے گا. اس قانون زراعت پر ایمان رکھتا ہے جو اس کو یہ انفاق کے لیے جرت دلا دیتا ہے. کہا ہے کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. میں نے عرض کیا کہ 2 آیتوں کے بعد یہ بات آئے گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس لیے کیا کہ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ تعالیٰ کی اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اس دانے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر سکتا تھا 15-20 دن کے لیے، لیکن اس دانے کو زمین میں پھیلا کر کے کئی گنا زیادہ دانہ بنانے کا موجب بنا. اور کہ یہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ کیا چیز ہے؟ یہ یؤمنون بالغیب ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس نظام کے اندیکھے نتائج پر اتنا یقین محکم رکھتے ہیں جیسا کسان رکھتا ہے، یعنی محکم یقین رکھتے ہیں. اپنے دانے کو مٹی میں ملا دینے کے نتائج سے انہیں یہ ہدایت قرآن دے گا. اور جس کا یقین نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو جمع کر کر کے رکھتا رہے گا. جب آپ اس کو جمع کر کے نہیں رکھیں گے، پھیلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ہدایت قرآن سے ملے گی. عزیزان من، یہاں تک ہم آئے اور درس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں اگلے مطالب الفرقان کی قسط میں اس سے آگے کی آیت کا مفہوم بیان کیا جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.